السلام علیکم ویورز، مائکروسافٹ ورڈ کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں ہم اردو ٹائپنگ کس طرح کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمیں یہاں پر ایک ایکسٹرنل سافٹ ویئر چاہیے ہوگا جو کہ اس میں اردو لینگویج انسٹال کرتا ہے۔ اس کے لیے میں یہاں پر یوز کرنے جا رہا ہوں پاک اردو انسٹالر کو۔ پاک اردو انسٹالر انسٹال کرنے کے بعد ہی ہم یہاں پر مائکروسافٹ ورڈ کے اندر اردو ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اردو ٹائپنگ میں سب سے پہلے ہمیں جو ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کی بورڈ پر چونکہ اردو فونٹس نہیں ہیں، جتنے بھی یہاں پر کی بورڈ پر لیٹر ہمیں ملتے ہیں وہ انگلش کے ہی ہیں، تو ہمیں خود یہاں پر یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس کی سے کون سا ہم یہاں پر اردو لیٹر انسرٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس چیز کو بھی ہم بہت ایزلی کور کر سکتے ہیں، کوئی بھی یہاں پر ٹف نہیں ہے۔ تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ فرسٹ آف آل ہم یہاں سے، چونکہ میں نے اس میں پاک اردو انسٹالر آلریڈی انسٹال کیے ہوئے ہے، مجھے یہاں سے لینگویج چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر میں کلک کرتا ہوں اور انگلش کے بجائے یہاں پر میں اردو پر کلک کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو پاک اردو انسٹالر کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو کہ کس طرح انسٹال کرنا ہے تو یہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں کور کر دوں گا۔ بہرحال آئی تھنک یہ کوئی اتنا ٹف کام نہیں ہے، آپ ایزلی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ انسٹال کریں تو ایزلی یہ انسٹال ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ بے شک مجھے بتائیں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ یہاں سے لینگویج چینج کرنے کے بعد مائکروسافٹ ورڈ میں ہم آتے ہیں اور یہاں پر ہوم کی ٹیب میں ہمیں پیراگراف ٹول گروپ میں ایک ٹیکسٹ ڈائریکشن کا آپشن ملتا ہے۔ یہاں سے ہم ٹیکسٹ ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، چونکہ انگلش میں ہم جتنی بھی رائٹنگ کرتے ہیں وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف ہم کرتے ہیں، جبکہ اردو ٹائپنگ کے لیے ہمیں یہاں پر رائٹ ٹو لیفٹ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر میں اس آپشن پر کلک کرتا ہوں اور یہ ہمارا انسرشن جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں سے جو ہم چینج کرتے ہیں اور یہاں سے جو الائنمنٹ چینج کرتے ہیں وہ دونوں الگ ہیں۔ اب یہاں پر ہم الائنمنٹ کو چینج کر کے یہ کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی اگر ہم اردو اس میں ٹائپ کریں گے تو وہ صحیح طرح سے اس میں ٹائپ نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں انسرشن پوائنٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے ہم اس کو نارملی رہنے دیں اور یہاں سے ہم ٹیکسٹ ڈائریکشن چینج کریں۔ یہ والا آپشن اور یہ والا دو الگ ہے، اگر آپ لینگویج چینج کرتے ہیں تو یہ آپشن آپ یوز کریں۔ یہاں سے ہم نے ٹیکسٹ ڈائریکشن چینج کر دی، یہاں سے بھی ہم نے لینگویج اردو چینج کر دی۔ اب یہاں پر ہم نے اردو ٹائپنگ اس میں کر سکتے ہیں۔ اب میں جیسے ہی یہاں پر کی بورڈ سے اے پریس کرتا ہوں تو یہاں پر الف ٹائپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مجھے بے یہاں پر انسرٹ کروانا ہو تو اس کے لیے میں یہاں پر بی کی پریس کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر بے انسرٹ ہو گیا۔ یعنی جتنی بھی اردو اور انگلش کے جو ورڈ ہیں جن کے بولنے میں پروناؤنس کرنے میں سیم میننگ آ رہے ہیں، انہی کو یوز کرتے ہوئے ہم یہاں پر وہ لفظ انسرٹ کروا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں یہاں پر اگر تے کو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو تے کے لیے میں یہاں پر کی بورڈ سے ٹی کی جو ہے وہ پریس کروں گا اور یہاں پر تے لفظ آ چکا ہے۔ اسی طرح پے اگر مجھے انسرٹ کروانا ہے تو پی، اور نیکسٹ اسی طرح اگر میں میم انسرٹ کروانا چاہتا ہوں ایم، اور اگر میں نون انسرٹ کروانا چاہتا ہوں تو این میں پریس کروں گا۔ یعنی سیم جن کے یہاں پر پروناؤنس کرنے میں ایک جیسے لگتے ہیں تو وہی ہم ورڈ کو یوز کر کے اردو یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے یہاں پر کی بورڈ میں ہیں یہاں پر لیٹر جن کے ڈبل میننگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے تے تو ہم ٹی سے انسرٹ کر سکتے تھے، لیکن ٹے کس سے انسرٹ کریں گے؟ اب ٹے کو انسرٹ کرنے کے لیے ہم شفٹ کے ساتھ ٹی کو اگر پریس کریں گے تو ٹے ہم یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں یہاں پر رے کو انسرٹ کروانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پر آر کو پریس کروں گا، لیکن شفٹ کے ساتھ اگر میں آر پریس کرتا ہوں تو اس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رے یہاں پر آ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ دال یہاں پر انسرٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈی کو پریس کریں، اور ڈال اگر آپ انسرٹ کروانا چاہتے ہیں تو شفٹ کے ساتھ آپ ڈی کو پریس کریں گے، دو ڈال آ جائے گا۔ نیکسٹ اب ہم اس کو یوز کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی لائن اس میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میں آپ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں ریاستوں کا الحاق۔ ریاستوں کا الحاق مجھے یہاں پر یہ لفظ ٹائپ کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے یہاں پر رے انسرٹ کروانا ہے۔ رے کے لیے میں یہاں پر آر کی کو پریس کروں گا۔ اس کے بعد یہ یہاں پر نقطوں والی مجھے چاہیے، یہ ریاستوں میں نے لفظ لکھنا ہے تو اس کے لیے میں آئی پریس کروں گا۔ او، آئی اور یو یہ تینوں تھوڑے سے کمپلیکس بعض اوقات کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم پریکٹس کریں گے تو کوئی یہاں پر ٹف نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجھے نقطوں والی یہ انسرٹ کروانی ہے، وہ آئی سے آئے گی۔ میں نے یہاں پر آئی پریس کیا، فی الحال یہاں پر ہمیں چھوٹی یہ نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے بعد الف پریس کرتا ہوں ریا کے لیے لفظ تو یہ دیکھیں یہاں پر نقطوں والی یہ خود بخود بن گئی ہے۔ نیکسٹ ہم نے یہاں پر لفظ لکھنا ہے ستوں، ریاستوں پورا لفظ ہے، اس کے لیے ہمیں سین کے لیے ایس کی، اس کے بعد ہمیں یہاں پر تے انسرٹ کروانا ہے، تے کے لیے ہم ٹی کی پریس کریں گے، واو کے لیے ڈبلیو، اور اس کے بعد نون غنہ۔ اگر آپ سمپل این پریس کرتے ہیں تو نون آئے گا، شفٹ کے ساتھ این پریس کرتے ہیں تو نون غنہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر لکھنا ہے کا لفظ۔ کا کے لیے ہم یہاں پر کے کو پریس کریں گے، اس کے بعد الف کے لیے ہم یہاں پر اے کو پریس کریں گے، ریاستوں کا الحاق۔
دوبارہ سے یہاں پر الحاق میں دوبارہ سے ہمیں الف چاہیے، اس کے بعد ہمیں لام، یہاں پر لام کے لیے ایل کی، حق، اس کے بعد ہے یہاں پر، یہ میں شفٹ کے ساتھ ایچ کو پریس کروں گا تو یہ ہے آ جائے گی۔ اگر میں شفٹ کے بغیر ایچ پریس کرتا ہوں تو آنکھوں والی یہاں پر ہے آئے گی، لیکن شفٹ کے ساتھ پریس کرتا ہوں تو جو مجھے یہاں پر الحاق کے لیے چاہیے ہے وہ یہاں پر آ جائے گی۔ دوبارہ سے الف ہے اور کیو کو میں یہاں پر پریس کروں گا تو یہ کاف آ جائے گا۔ ریاستوں کا الحاق ہم نے یہاں پر لفظ لکھ لیا ہے۔ اب اس کو نارمل اسی طرح آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں، جیسے میں اس کا فونٹ سائز انکریز کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر سینٹر میں کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ نیچے لائن میں آنے کے لیے انٹر، اور یہ دوبارہ سے بھی سینٹر میں ہے تو ہم ایک دفعہ اس پر کلیئر فارمیٹنگ کا آپشن پر کلک کرتے ہیں تاکہ یہ فارمیٹنگ ختم ہو۔ اگین ہم یہاں پر یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن چینج کرتے ہیں اور اب یہاں پر اپنی جو بھی لائن لکھنی ہے وہ ہم یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، جس طرح بچپن میں ہم وہ جوڑ توڑ سیکھتے تھے ان کا یہاں پر یوز ہونا ضروری ہے، یعنی وہ آتے ہوں گے تو تبھی ہم یہاں پر اس میں پراپر ورڈ لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی کوئی اتنا ٹف کام نہیں ہے۔ میں یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں پاکستان کو اپنے قیام، تو اس کے لیے میں یہاں پر سب سے پہلے پی کی پریس کرتا ہوں پے کے لیے، اس کے بعد الف یہاں پر ڈالنا ہے تو وہ اے کی سے آ جائے گا، اس کے بعد کاف اور سین، تے، الف اور نون۔ اب نیکسٹ مجھے یہاں پر لفظ لکھنا ہے کو، جیسے ہی میں ایسے ہی پریس کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں نون کے ساتھ کمبائن ہو گیا، تو یہاں پر اس کو الگ رکھنے کے لیے ہم ایک بار شفٹ کی پریس رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ہم یہاں پر لفظ ٹائپ کرتے ہیں، جیسے پاکستان کو اپنے قیام کے لیے، اسی طرح سے کیو یہاں پر، اور آگے ہمیں نقطوں والی یہ چاہیے، اس کے لیے آئی، اور دوبارہ سے ہمیں الف چاہیے اور میم یہاں پر۔ پاکستان کو اپنے قیام کے بعد اس کے لیے سب سے پہلے کے ہم یہاں پر پریس کریں گے، کاف کے لیے بڑی جو ہے وہ وائی سے آئے گا، اور پاکستان کو اپنے قیام کے بعد بی کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا بے، این یہاں پر آئے گا ای کے ساتھ، اور دال جو ہے وہ ڈی کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے جن، جے ہم پریس کریں گے، اس کے بعد نون جو ہے وہ ہم اس سے این سے انسرٹ کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کو اپنے قیام کے بعد جن اہم مسائل، اے یہاں پر پریس کریں گے الف کے لیے، اہم، یہاں پر یہ جو ہے اہم میں جو یوز ہوتی ہے وہ او سے آئے گی۔ یہاں پر میں نے 3 ورڈ بتائے ہیں، او، آئی اور یو، یہ والی جو ہے یہ خود بخود کنورٹ ہو جائے گی جب ہم آگے نیکسٹ اس میں ورڈ ٹائپ کریں گے۔ پاکستان کو اپنے قیام کے بعد جن اہم، اگر میں یہاں پر لفظ او کے بجائے دوسری ایچ والی ہے میں یوز کرتا اور یہ کچھ اس طرح سے پھر بنتا، یہ پراپر ورڈ نہیں ہے۔ ہم او کو پریس کریں گے اور پھر یہاں پر ایم کو پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ایم ہے یہ صحیح ہے۔ اہم مسائل، دوبارہ سے ہم یہ دیکھیں اس کے ساتھ کمبائن ہو گیا تو ایک بار آپ اس کو یہاں پر دوبارہ سے سپیس کر دیں، مسائل لفظ لکھنا ہے، اس کے لیے پہلے ہمیں ایم کی، اس کے بعد دوبارہ ایس، الف یہاں پر اے سے آ جائے گا، مسائل، او، آئی اور یو، حمزہ جو ہے یہ والی یہ یو سے آئے گی، اور اس کے بعد لام، یہ دیکھیں او، آئی اور یو تینوں یہاں پر کور ہو چکے ہیں۔ آئی سے نقطوں والی یہ آتی ہے، او سے ہے آتی ہے، جس کی نیچے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ایم ورڈ میں یوز کیا ہے، اور یہ جو مسائل میں حمزہ آئی ہے یہ ہم نے یو سے انسرٹ کی ہے۔ پاکستان کو اپنے قیام کے بعد جن اہم مسائل سے دوچار ہونا پڑا، اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایس پریس کیا سین کے لیے اور بڑیے کے لیے وائی، مسائل سے دوچار، کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے۔ واؤ جو ہے وہ ڈبلیو سے آیا ہے، جن اہم مسائل سے دوچار ہونا کے لیے بھی جو ہے چاہیے وہ ایچ والی نہیں یوز ہوگی، ایچ والی اس طرح سے ہوگی، اور او والی جو ہے یہ یہاں پر پراپر ہے، اور اس کے بعد ہونا پڑا ڈے میں نے بتا دیا ہے۔ یہاں پر آر کو میں پریس کروں گا تو شفٹ کے ساتھ آر کو میں پریس کروں گا تو ڈے آ جائے گی، اہم مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہ لائن میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی لکھی ہے، اور آئی ہوپ آپ کو بیسک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اردو ٹائپنگ کا کی بورڈ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اینڈ پر اس ویڈیو کے ایک پورا کی بورڈ کا لے آؤٹ دے دوں گا جو آپ نیٹ سے بھی نارمل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اینڈ پر آپ کو پورا لے آؤٹ دکھا دوں، لیکن میرا آپ کو یہی سجیشن ہے کہ آپ اس کی بورڈ سے دیکھنے کے بجائے زبانی کوشش کریں۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار غلط ہوگا، لیکن پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ ورڈ یاد ہو جائے گا کس کی سے کون سا لیٹر ہم انسرٹ کروا سکتے ہیں۔ تو میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ خود ایک بار زبانی ٹرائی کریں۔ سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی پاک اردو انسٹالر کی۔ پاک اردو انسٹالر کرنے کے بعد آپ اس کی لینگویج چینج کریں گے انگلش سے اردو، اور نیکسٹ پھر آپ مائکروسافٹ ورڈ میں آنے کے بعد ٹیکسٹ ڈائریکشن چینج کریں اور یہاں پر آپ رائٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح انگلش کے فونٹ سٹائل ہوتے تھے اردو کو بھی اسی طرح فونٹ سٹائلز موجود ہیں۔ جو سٹینڈرڈ فونٹ سٹائل اردو کے لیے یوز ہوتا ہے وہ یہ والا ہے جمیل نوری، آپ نے اکثر بکس میں دیکھا ہوگا یہی زیادہ تر یوز ہوتا ہے۔
آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.